میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ آپ کو جب زمین پر اتارا گیا تو آپ کو کہاں اتارا گیا تھا؟ جدہ کی سرزمین پر اماں حوا علیہ السلام کو، اور آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا گیا تھا؟ سری لنکا کی زمین پر۔ تو آپ اسی پہاڑ پہ جب آئے تو یہاں پر آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے بے شمار دعائیں کرتے تھے۔ آپ یہ بھی دعا کرتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور بھی دعائیں کرتے تھے آپ۔ تو اسی جبل رحمت پہاڑ پر آپ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو زمین پر اتارا گیا تو 300 سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرتے تھے۔ اس جگہ پہ دعا کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنسوں سے زمین تار ہو جاتی۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اگر ہمارے دل میں یہ ہوا نا کہ انبیاء علیہ السلام سے خطا ہو سکتی ہے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتے ہیں۔ تو تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہیں۔ اس میں اللہ کی مشیت دنیا کا نظام چلنا تھا، ہم لوگوں نے دنیا میں آنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں چاہے تو ہمارا خالق و مالک قادر مطلق ہے۔ تو حضرت اماں علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وحی سے۔ وہ چاہتا تو بنا ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، پوری کائنات کو پیدا کر سکتا تھا، مگر اس نے ایک سلسلہ بنایا، ایک ترتیب بنائی۔ یہ الحمدللہ جس طرح ہم لوگ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تو اسی جبل رحمت پہاڑ پہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور دوسرا اسی پہاڑ کے دامن پہ رہ کے، اسی پہاڑ کے نیچے رہ کے، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے اوپر تشریف نہیں لے کے گئے تھے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اپنی پوری زندگی میں نے حج کیا کہ ایک ہی حج ادا فرمایا۔ تو جب آپ اس پہاڑ کی جانب آئے، یہاں پر آئے، تو آپ نے اپنی کسوہ نامی اٹھنے پہ بیٹھ کے خطبہ حجۃ الوداع، آخری خطبہ اپنے یہیں پہ ارشاد فرمایا تھا۔ قرآن مکمل یہیں پہ ہوا تھا۔ قرآن کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم اسی پہاڑ کے دامن پہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تقریباً یہاں پر 4.5 سے 5 گھنٹے تک دعائیں کی تھیں۔ تو آپ نے الحمدللہ یہاں پر صحابہ کرام آپ کے سامنے، کہا جاتا ہے کہ 1,22,000 کم و بیش صحابہ کرام آپ کے ساتھ یہاں پہ موجود تھے۔ جب آپ نے فتح مکہ کیا تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام کتنے تھے؟ 10,000۔ تو جب حج ادا کر رہے ہیں تو کتنے ہیں؟ 1,22,000 کم و بیش۔ اتنا فرق کیسے ہوا؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو، جب فتح مکہ ہوئی، تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو شہید کیا، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیا، آپ کو ستایا، صحابہ کرام کو شہید کیا، بچوں کو شہید کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تو سب کے لوگ، یہ قبیلے کے قبیلے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اگر کوئی پریشان کرے تو کہ اگر ہم کسی سے ناراض ہیں تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، کیونکہ یہاں سے ہمیں بھی درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو شہید بھی کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو شہید کیا، صحابہ کرام کو شہید کیا، آپ کو تکلیفیں دی، مگر آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے پھر گروپ کے گروپ، قبیلے کے قبیلے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ کسی گورے کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ہاں البتہ ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ اگر ہم میں سے کوئی نیک عمل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے، وہ آگے ہے، وہ بڑھتا رہے، دوسرا اسے، ہم سب برابر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً یہاں سے 4.5 گھنٹے دعائیں کی۔ یہ آپ کو جو نیچے مٹی کے کلر کی دیوار نظر آ رہی ہے، یہ نہر زبیدہ ہے۔ یہ زبیدہ خاتون نے بنائی تھی۔ انشاءاللہ میں یہ آپ کو واپسی پہ ابھی دکھاؤں گا مزدلفہ جاتے ہوئے۔ تو وقت مختصر ہے، انشاءاللہ میں یہ مختصر آپ کو اس کے بارے میں بیان کر دیا۔ تو ابھی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اگلی زیارت کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مل جائے گا نا؟